وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک، ماہ مقدس، ماہ رحمت و مغفرت رمضان المبارک کی آمد ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے یہ مہینہ میسر آتا ہے اور اسے عبادات کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ جاتا تو جناب نبی کریم علیہ السلام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بیان ارشاد فرماتے اور اس میں اس مہینے کی فضیلت، اہمیت، عظمت اجاگر فرماتے۔ آپ کا وہ بیان قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ فرضوں کا ثواب، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کہنے والا کہتا ہے او خیر کے طالب اور آگے بڑھ، اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا۔ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ 3 حصے اس مہینے کے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلے حصے میں اس کی طرف سے رحمتوں کی فراوانیاں ہوتی ہیں، دوسرے حصے میں
مغفرت عام ہوتی ہے، اور تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں کا حامل ہے، اور پھر اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کسی کو اہمیت دلانی ہونا، کوئی یار مجھے پتہ ہے کیا ہوا؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ یہ انداز ہے اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ، کبھی کبھی جیسے یار کو بتانے سے پہلے پوچھتا ہے، اللہ بھی اپنے نبی سے ایسے ہی کہتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے شب قدر؟ بتانا ہے نا، جانتے ہیں کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ یوں نہیں فرمایا لیلۃ القدر الف شہر، شب قدر تو 1000 مہینہ ہے، نہیں، علماء نے لکھا ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے، معلوم نہیں کتنا بڑھ کے، اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں ایک رات، اور وہ رات کسی مہینے میں آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا سبحان اللہ، حضور نے فرمایا من اعتمر فی رمضان کان کمن حج معی۔ جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو اس نے تو میرے ساتھ حج کیا ہے، عمرہ نہیں کیا، حج کیا، اور وہ بھی میرے ساتھ کیا ہے، کان کمن حج معی۔ میرے دوستو، آئے گا اور چلا جائے گا، اور یہ نہیں کہ جو روزہ رکھے گا اسے بیمار کر کے جائے گا، اس کی ٹانگوں کو توڑ کے جائے گا، اس کو دل کا مریض بنا کے جائے گا، نہیں نہیں، یہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ایک عالم لکھتے ہیں میری پوری زندگی کے علم کا خلاصہ یہ ہے ان مشقت الطاعت تذهب ويبقى ثوابها ولذت المعصیت تذهب ويبقى عقابها، کہ نیکی کرنے میں جو تکلیف مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے وہ مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی کا ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور گناہ میں جو لذت ملتی ہے وقتی عارضی وہ ختم ہو جاتی ہے، گناہ اس کی نحوست، اس کا وبال اور اس کا عذاب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ لہذا وقتی مشقت سے گھبرا کے نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وقتی لذت کو دیکھ کر گناہ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ فرض قرار دیا ہے، وَسَنَمْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں اس کے قیام کو سنت قرار دیتا ہوں۔ اس کا ایک عمل دن میں ہوتا ہے جو روزہ ہے وہ تو فرض ہے، اور ایک عمل رات میں ہوتا ہے جو تراویح ہے، جو سنت ہے۔ روزہ رکھ لیا ختم ہو گیا، تراویح پڑھ لی ختم ہوگی نہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگے گے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگے گی۔ یہ رمضان کا روزہ اور تراویح میں پڑھا ہوا قرآن آ جائے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا، فَيُشَفَّعَانِ، اللہ روزے کی اور قرآن کی شفاعت قبول کر کے روزے دار کو اور تراویح پڑھنے والے کو بخش دے گا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ رکھیں گے اس کے روزے، انجوائے کریں گے روزے سے۔ میں نے بتایا غالباً ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، گرمی کا رمضان تھا، اب تو سردی کا ہے، شدید گرمی، جون جولائی کی گرمی، اور یہاں کی گرمی نہیں، اے سی بھی ہے، سب کچھ ہے، کچھ نہیں، ہاتھوں کے پنکھے ہوتے تھے، بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے، ضعیف بھی تھے،
شیخ فانی بھی تھے، شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن حضرت ہے کہ روزہ پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ان کے خاتم خاص ہمارے پوریا شریف کے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت اجازت ہے آپ چھوڑ دیں۔ فرمایا عبد القادر تمہیں کیا پتا، جب روزے کے ساتھ عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے مجھے تو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ ہم نے کھانے کے مزے لیے ہیں، لیکن جب کسی کو کسی سے محبت ہو تو ہم محبوب کے نام پہ بھوکا رہنے کا بھی مزہ ہے۔ وہ تو ہے ہی روزہ رات کا قیام ہے، تو ابھی سے عزم کریں۔ اللہ کے عزم کی بڑی اہمیت ہے، جذبے کی بڑی اہمیت ہے، سبحان اللہ، نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی پکی نیت کرتا ہے، پکی نہیں کر سکتا، وہ نیت کی وجہ سے پورا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیت والحسبہ، انما الاعمال بالنیات۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آنے والا رمضان اس کا پورا حق ادا کریں گے۔ کون سا وہ کاروبار ہے جس کا نفع 70 گنا ہو؟ کہ فراڈ تو ہو سکتا ہے، کاروبار نہیں ہو سکتا 70 گنا، اور ہو بھی صحیح تو میرے بھائی جو نفع دنیا کا ملتا ہے کب تک استعمال کرو گے؟ یہ ختم ہو جائے گا یا تم خود دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے، لیکن جو رب کے خزانے سے نیکی کا نفع ملنا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہ بھی نیت کیجئے کہ تراویح بھی پڑھیں گے۔ کیا مر جائیں گے؟ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آٹے کے گٹو کے لیے 800 کا گٹو 600 میں ملتا ہے، 3 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہو کے گٹو لینے والی قوم تمہیں رات کو تراویح پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ یہی ہمارا حق ہے قرآن کے ساتھ۔ پتہ نہیں وہ کون بدبخت شخص ہے جس نے امت میں 8 تراویح کا پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اور جو بھی آج پڑھے گا اس عمل کے نقصان کا وبال اس کو بھی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آئے گا رمضان چلا جائے گا، تراویح پڑھنے والوں کا بھی گزر جائے گا، نہ پڑھنے والوں کا بھی گزر جائے گا، اور 20 پڑھنے والوں کا بھی گزر جائے گا، 8 پڑھنے والوں کا بھی گزر جائے گا۔ کٹ ہی گئی جدائی بھی، یہ کیا ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے۔ کیا کر لو گے تم 12 تراویح چھوڑ کے؟ تراویح مستقل سنت مؤکدہ ہے، یاد رکھیے۔ اور تراویح میں پورا قرآن کریم سننا یا سنانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو جو آدمی 20 کی بجائے 8 پڑھتا ہے اس کا قرآن پورا ہوتا ہے۔ جب 20 تراویح میں قرآن پورا ہوتا ہے تو 10 تراویح میں 15 پارے سنے جائیں گے، اور 8 تراویح میں تو 15 پارے بھی نہیں سنے جائیں گے، تو پھر کہاں گیا قرآن؟ ہمارے لوگ جو 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں، صرف آسانی کے لیے، بس تھکے ہیں جی، یہ موبائل لے کے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو، اس میں نہیں تھکتے ہو کہ جی وہ تو ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو چلو تراویح بیٹھ کے پڑھ لو۔ نہیں آپ میں جوانی، نہیں آپ میں طاقت، نہیں ہے قوت، تو بیٹھ کے ہی پڑھ لو، الگ تو پورا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھے ہیں۔ چلے یہ نہ مانو، صحابہ کے زمانے میں تراویح شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عمر نے شروع کی ہے، ابو بکر نے نہیں کی۔ وہ تو اس لیے ابو بکر تو فناف الرسول تھا، وہ تو ان کا تو مزاج یہ تھا سبحان اللہ کہ وہ حضور کی ذات میں رچا بسا ہوا صدیق ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بقول کہ قد آور شیشہ لگا دو، اس کے آگے کسی کو کھڑا کر دو، جو تمہیں کھڑا ہوا نظر آئے گا وہ نبی ہے، جو اس کا عکس شیشے میں نظر آئے گا اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق نے تو حضور کی ایک ایک چیز کو لیا ہے، جو آقا نے نہیں کیا تھا اسے لیا نہیں، اور جو کیا تھا اسے چھوڑا نہیں۔ ایرخص الدین وانا حی، یہ ان کا عزم تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر زندہ رہے اور دین مٹ جائے۔ وہ تو اسی نہج پہ رہے، 2 سال 2.25 سال اسی نہج پہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اس سے دس سے بس نہیں ہونا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا
کہ امت کو قیامت تک کے لیے دین اصلی حالت میں میسر آ گیا ہے. پھر وہ جوان آیا ہے، وہ بطل حریت آیا ہے، اور جس کے نام سے شیطان بھی رستہ بدل جاتا تھا. اس نے اسلام میں تنفیذات کی ہیں، تقویم اسلامی کا آغاز کیا ہے، محکمے بنائے ہیں، فوج کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، تنخواہیں جاری کی ہیں، سارا سسٹم بنایا. اسی عمر نے تراویح شروع نہیں کی، تراویح کو باجماعت کر دیا. اور اس موقع پہ کسی ایک صحابی کا اختلافی نوٹ سامنے نہیں آیا ہے، کسی ایک کا بھی. یہ نہیں کہ لوگ عمر کے سامنے بولتے نہیں تھے، بولتے تھے. اور عمر کی یہ شان ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ. جب عمر کے سامنے کوئی آیت پڑھتا، عمر وہی رک جاتے تھے. مدینے میں چادریں تقسیم ہوئی، سب کو ایک ایک ملی ہے چادریں. عمر جمعے کے لیے کھڑے ہوئے تو پہنی ہوئی ہیں، اوپر والی بھی نیچے والی بھی. ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا کہ عمر یہ کیا، ہمیں ایک چادر اور خود دو چادریں. کہاں؟ ایک اپنی ہے، ایک بیٹے عبداللہ کی ہے. میں نے کہا بیٹا جمعہ ہے، مجھے اپنی چادر دے دو، میں دو نئی چادروں میں جمعہ پڑھا کے پھر تمہیں تمہاری چادر واپس کر دوں گا. ایک شخص کہتا ہے میں نے عمر ابن خطاب کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے، اس کے کپڑوں میں 21 پیوند میں نے خود دیکھے ہیں. جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب کو امامت کا کہا، تمام صحابہ نے پیچھے تراویح شروع کی ہے، 20 رکعت شروع کی ہے. کسی ایک نے کہا عمر کیوں کر رہے ہو؟ کہا کسی نے، صحابہ کا اجماع ہے. اور پھر عہد فاروقی سے لے کے آج تک اور چند سال پہلے حرمین شریفین میں بھی 20 تراویح ہوتی رہی ہے. اب جو وہاں 10 پڑھی جا رہی ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. ہم یہی کہیں گے کہ خدا را جو سنت متواترہ عہد فاروقی سے آ رہی ہے اور عرب و عجم میں سب نے وہاں حرمین شریفین نے 20 تراویح پڑھائی ہے، تم بھی اسی سنت کو باقی رکھو اور 10 کی بدعت کو ختم کرو. خیر تو 20 پڑھی ہے تو تراویح تو 20 ہے بھائی. تراویح کتنی ہے؟ اور لغوی اعتبار سے 8 تراویح ہو ہی نہیں سکتی. 8 رکعت تراویح ہو ہی کیوں؟ تراویح جمع ہے ترویحہ کی. ترویحہ راحت سے ہے، راحت سے رہنا مانا کچھ آرام کرنا. یہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا وقفہ نہیں کرتے ہم، جس میں دعا پڑھ کے سبحان الملک کبر ملکوت والجلال اللہ اکبر. ابھی امام بیٹھا ہو بیچارہ اپنی اگلی صورت یاد کر رہا ہے، مفتی کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. تو اس میں وقفہ کیا جاتا تھا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اور آپ دیکھیے شوق دیکھیے، اہل مکہ اس ترویحہ میں 4 رکعتوں کے درمیانی وقفے میں ایک طواف کر لیتے تھے. سبحان اللہ، وہ بھی تو انسان تھے، ہمیں شرم آنی چاہیے. وہ 20 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں اور ہر 4 رکعتوں کے بعد طواف بھی کرتے ہیں. مدینے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے مکی بھائی تو یہ کرتے ہیں، تو کہتے پھر کیا ہو گیا، ہمارے پاس بیت اللہ نہیں. انہوں نے کہا چلو تم طواف کرتے ہو، ہم طواف نہیں کر سکتے، ہم تراویح کی 4 رکعتوں کے درمیان 4 رکعت نفل پڑھ لیں گے. اسی وجہ سے لوگوں کو محاطہ ہو گیا کہ مدینے والوں کے ہاں امام مالک کے ہاں تراویح کی 36 رکعتیں ہیں، اور بندہ خدا 36 نہیں ہے، تراویح 20 ہی ہیں. ہر 4 رکعتوں کے بعد 4 رکعتیں نفل ہیں. تو ترویحہ اس وقفے کو کہتے ہیں جس میں اہل مکہ طواف کیا کرتے تھے اور اہل مدینہ 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. تو آپ جانتے ہیں عربی میں جمع کے لیے 3 افراد کا ہونا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 جماعت ہے. الاسلام فما فوقہا جماعہ. تو جب 8 رکعتیں پڑھی تو جو درمیانی وقفہ وہ کتنے ہوئے؟ 8 رکعتیں پڑھی نا، 4 کے بعد وقفہ کیا، 8 کے بعد وقفہ ہونے بھیتر پڑھ لیے، تو تراویح نہیں ہوئی بلکہ ترویحہ ہوا. کیا ہوا؟ جب 8 رکعتوں کے بعد 8 اور پڑھی تو 2 پہلا وقفہ 4 کے بعد،
دوسرا 8 کے بعد تب بنتا ہے جب رکھتے 12 پڑے تو ترویحتان ہو گئے، 2 ترویح ہے، تراویح نہیں بلکہ پھر 8 کے بعد 4 اور پڑھی تو پھر 3 ترویح ہوئے، کم از کم 16 رکھتے پڑھیں تو تراویح بنتی ہے، اس سے کم میں تراویح بنتی نہیں ہے۔ آپ کہتے پھر 16 پڑھ لو، او بھائی ہم اپنی عقل سے نہیں پڑھتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ سن میرے بھائی، یہ 11 رکعتیں تراویح کی نہیں ہیں، یہ تہجد کی ہیں۔ اگر ان 11 رکعتوں کو تراویح کا کہتے ہو تو پھر مانو تراویح سارا سال ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ یہ وہ رکھتے ہیں 11 جو فی رمضان وغیری، رمضان اور غیر رمضان میں۔ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے لوگ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، بات کو اجھاتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں 1-2 منٹ میں یہ بات بھی عرض کر دوں۔ دیکھیے 2 طرح کی نمازیں ہیں رمضان کی راتوں میں، ایک ہے قیام اللیل، رات کا قیام کا معنی کھڑا ہونا نہیں بلکہ قیام عن النوم، سونا نہیں ہے، جاگنا ہے۔ اور دوسرا ہے صلاۃ اللیل۔ صلاۃ اللیل سارے مہینے سارے سال ہوتی ہے، یہ نیند کے بعد ہوتی ہے جس کو تہجد کہتے ہیں، اور قیام اللیل سونے سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ جو 11 رکھتے ہیں، 8 رکھتے ہیں، یہ تراویح کی نہیں ہیں، یہ تہجد کی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کے شروع میں 20 تراویح پڑھ کے پھر آخری شب میں 8 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھتے تھے۔ یہ وہ 8 تہجد کی ہیں اور 3 وتر ہیں۔ مغالطہ مت دو، غلط بیانی مت کرو۔ تو لہذا میرے دوستو، جب پڑھنی ہی ہے پھر کتنی پڑھنی چاہیے؟ 8 نہ تراویح ہے، نہ کہیں سے ثابت ہے، اور نہ پوری امت نے پڑھی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ایسٹ اینڈ کمپنی یہاں آئی، اس نے مسلمانوں میں تفریق ڈالی اور یہ شوشے چھوڑے۔ اس سے پہلے کہیں بھی 8 تراویح کا وجود نہیں تھا۔ اگر 8 تراویح ہوتی تو کیا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ان کے سامنے یہ دلائل نہیں تھے؟ کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے تمام ائمہ، تمام طبقات متفق ہیں اس بات کے کہ تراویح کتنی ہے۔ اور پھر تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، 1 حرف پہ 10 نیکی ہے، وضو کر کے پڑھیں گے 25 نیکی ہے، نماز میں بیٹھ کے پڑھیں گے 100 نیکی 50 نیکی ہے، اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے 100 نیکی ہے۔ آگے رمضان، 1 کو ضرب دے 70 سے، 1 حرف پر 7000 نیکی ہے۔ اور الف لام میم کے بارے میں حضور نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، نہیں ہے، الف لام میم حرف 3 ہیں۔ کتنے؟ اب تراویح میں پڑھا حافظ عبد الف لام میم 3 حرف پڑھے، کتنی نیکی ملی؟ 21,000۔ کتنی ملی؟ اور 12 رکعتیں چھوڑنے والے، ہر رکعت میں 3 ہر روزانہ کے 3 پاک چھوڑنے والے، تو نے کتنے اربوں کھربوں ملین نیکیاں ضائع کی ہیں؟ تو نے 15-20 منٹ بچا کے کیا کیا ہے؟ اپنا کروڑوں کا نقصان کر دیا ہے۔ اس وقت میں دوستو خود بھی عزم کرو، گھر کی خواتین سے بھی یہ مذاکرہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، ہم سب گھر کے لوگ روزے بھی رکھیں گے اور 20 تراویح بھی پڑھیں گے۔ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ خوشی ہوگا، بڑا مزہ آئے گا، قرآن سنیں گے، قرآن سنائیں گے، رحمت نازل ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اور رمضان ختم ہونے سے پہلے وہ ہم سب کے ہاتھوں میں بخشش کا پروانہ تھما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔